الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ نمبر 1، آسمان کی زینت کے لیے۔ ان ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے۔ شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نمبر 3، سمندر اور خشکی میں راہ معلوم کرنے کے لیے۔ ان ستاروں سے بحر و بر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ الملک آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یعنی شیطان سے نگہبانی کی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 16۔ ستاروں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ از خود مؤثر ہوتے ہیں اور ان کے اثر سے زمینی حوادث رونما ہوتے ہیں، ایسا سمجھنا ان کی عبادت کے مترادف ہے۔ ستاروں کی حرکات یا ایک دوسرے سے ان کے قرب و بعد یا ان کے طلوع و غروب سے زمینی حوادث پر استدلال کرنا یہ کہانت ہے، یعنی غیب کی خبر دینے کے مانند ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ ستاروں اور برجوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہی کہانت ہے۔ ان ستاروں کا علم حاصل کرنا، اپنی ولادت کے برج کو جاننا اور اپنے موافق ستارے کی معلومات رکھنا، اس کے متعلق تحریرات پڑھنا، ایسے ہی ہے جیسے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کیے جائے۔ ایسی باتوں کو پڑھ کر ان کو درست سمجھنا اور ان کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے علم نجوم کا جتنا حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا۔ اور جادو کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر۔ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، عادی شراب خور۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا۔ اور نمبر 3، جادو کو برحق ماننے والا۔ رواہ احمد۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔